ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کریم قبول فرمائے ان سب لوگوں کے حج جنہیں اس نے حج کی سعادت سے بہرور فرمایا، اور ان سب لوگوں کی قربانیاں جو اکناف عالم میں جہاں کہیں مسلمان ہیں انہوں نے سنت ابراہیمی کی تکمیل میں قربانیاں پیش کی۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں بہت آزمائشیں دیکھی، گھر سے نکالے گئے، آگ میں پھینکوائے گئے، ملک سے نکالے گئے، مسلسل سفر کیے، اور بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی۔ یہ نبیوں کا قبیلہ تھا، خاندان تھا۔ کہا جاتا ہے کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، اور ابراہیم علیہ السلام نبی۔ چار پشتیں یکجا نبوت ہے۔ اسی طرح صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور کرنے والوں میں ایک ہی خاندان ہے جس کے بارے کہا جاتا ہے کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے والد صحابی تھے، خود صحابی تھے، بیٹے صحابی تھے، نواسے اور پوتے صحابی تھے۔ وہاں چار پشت نبوت تھی، یہاں چار پشت صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب فرزند ارجمند عطا ہوا تو پہلے تو حکم ہوا کہ مصر سے چل کر اسے وہاں چھوڑ کے آئیں جہاں بیت اللہ شریف تھا جو طوفان نوح میں منہدم ہو چکا تھا۔ جبرائیل امین نے رہنمائی فرمائی اور مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو ان کی گود میں تھے لے کر روانہ ہو گئے، اور جہاں انہوں نے نشاندہی کی وہاں قیام فرمایا۔ ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں دے کر ان سے رخصت ہوئے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اتنا لمبا سفر کر کے اس ویرانے میں جہاں کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا، کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں ہے، سنگلاخ پہاڑ ہیں، تو آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟
انہوں نے فرمایا اللہ کریم کا حکم ہے، تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ پھر ہمیں اللہ کافی ہے، اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ واپس روانہ ہوئے تو جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو رک کر دعا فرمائی، رب انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں ایک اجاڑ بیابان میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے آباد کرنا اور انہیں باقی رکھنا اور اپنی اطاعت پہ قائم رکھنا اب یہ تیرا کام ہے۔ رب کریم نے وہاں ایسی آبادی فرمائی کہ جب تک عالم قائم ہے مسلمان بھی ہوں گے، اسلام بھی ہوگا، اور لوگ اس مقام کی طرف لپکتے ہی رہیں گے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا اجتماع اسی ویرانے میں ہوتا ہے، اور اسی ویرانے کا کمال ہے کہ 30 لاکھ حاجی ایک دم جمع ہو جاتے ہیں، کسی کی کوئی ضرورت ادھوری نہیں رہتی، ہر چیز ہر ایک کو میسر ہوتی ہے۔ اسی میں صفا و مروہ کی صحیح شامل ہے کہ جب پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا اور پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ مائی صاحبہ کا دودھ تک خشک ہو گیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتے بچے بلبلا رہے تھے۔ ایک چھوٹے سی جھاڑی نما درخت تھا، اس کے نیچے انہیں لٹا کر بے تابانہ مائی صاحبہ ان پہاڑیوں پہ چڑھیں، صفا اور مروہ پر، جہاں تک بچہ نظر آتا وہاں تک چل کر چڑھتی، جب وہ ڈھلان میں جاتی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، وہاں سے بھاگ کر اگلی چڑھائی تک جاتی کہ شاید کہیں کوئی قافلہ، کہیں کوئی پرندہ، کہیں کوئی پانی کا اثر نظر آ جائے۔ 7ویں دفعہ جب واپس صفا پر پہنچی تو دیکھا جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور جب اس نے بہنا شروع کیا تو مائی صاحبہ نے اس کے گرد ریت کا بند باندھا، اسے توڑ کر بہہ نکلا تو آپ نے پھر بند درست کیا اور فرمایا زم زم، رک جا، ٹھہر جا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر اماں ہاجرہ اسے رکنے کا حکم نہ دیتی تو یہ روئے زمین کو سیراب کرتا ہوا نکل جاتا۔ یہ وہی آب زمزم ہے جو آج بھی حاجی پیتے بھی ہیں اور تبرک کے طور پر ساتھ بھی لاتے ہیں، جس میں حضور کے حکم کے مطابق ہر مرض کے لیے شفا موجود ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز ٹھہر کر کھانی چاہیے، پینی چاہیے، تھوڑی سی طلب باقی رہے تو بس کر دو، لیکن زمزم کے بارے حضور فرماتے ہیں کہ اتنا پیو جتنا پیٹ میں سما جائے، پیٹ پھٹنے پہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو پیو، اس لیے کہ یہ شفا ہے۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، قرآن حکیم فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب انگلی پکڑ کر دوڑنے کے قابل ہوئے تو حکم ہوا کہ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ آپ اس کی تعبیر میں پریشان تھے، خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ مائی صاحبہ کو حکم دیا کہ انہیں تیار کریں، اچھی طرح ساتھ لے کر باہر جانا ہے۔ جب ان سے الگ ہوئے منا کے راستے میں
تو وہاں فرمایا، قرآن کریم نقل فرماتا ہے کہ انہوں نے اس ننھے بچے سے ارشاد فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اور وحی کو سمجھنا صرف نبی کا کام ہے، غیر نبی کے سمجھائے بغیر وحی کو سمجھ نہیں پاتا۔ مائی صاحبہ نبی نہیں تھی، نبی کی ماں تھی، نبی کی بیوی تھی، نبی نہیں تھی۔ مائی صاحبہ سے آپ نے بات نہیں کی، لیکن اسماعیل علیہ السلام تو خود نبی تھے، ان سے بات کی، اور انہوں نے جواب بھی وہی دیا جو ایک نبی دے سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ اللہ کے حبیب ہیں، خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ نے خواب نہیں دیکھا، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ مجھے ذبح کریں، لہٰذا آپ میرے ساتھ مشورہ نہ کریں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرے۔ اب رہی یہ بات کہ میں کم عمر ہوں، بچہ ہوں، چلاؤں گا، فرمایا نہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور میں بڑے سکون سے گردن کٹا لوں گا۔ مینا میں پہنچ کر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، خوب تیز چھری لے کر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے چھری چلائی، گلا کٹ گیا، خون کے فوارے ابلے۔ جب جسم تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے آنکھیں کھولیں، دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو پاس کھڑے ہیں، اور ایک دمبا ذبح ہو گیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے تو قربان تو اسماعیل کو کرنا تھا، یہ دمبا کہاں سے آ گیا، یہ کیا ہوا؟ تو وہی آئی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو نے عمل کر دیا، اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے جنت سے دمبا بھیج دیا اور آپ کو سمجھ نہیں آنے دی، اسماعیل کی گردن نکال کر دمبے کی گردن رکھ دی، آپ نے اسماعیل ہی ذبح کیا، آپ کو یہ خبر نہ ہو سکی کہ دمبا ذبح ہو رہا، اب یہ ہماری مرضی۔ وَفِدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے اور کسی عظیم قربانی کے لیے دمبا قربان کر دیا ہے، بچا رکھا ہے، اور وہ قربانی تھی بعثت محمد الرسول اللہ، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمیشہ نبوت خاندان ابراہیم میں رہی، لیکن اسحاق، یعقوب، یوسف، اور اسی نسل میں چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام بنی اسرائیل تھا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک نبوت بنی اسرائیل میں آئی، اور بنی اسماعیل کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے نوازا، اور یہ اتنا بڑا کام تھا بعثت محمد الرسول اللہ کہ یہ بعثت سے لے کر قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے لیے جائے پناہ بن گیا، ہر ایک کے لیے باب رحمت واہ ہے۔ اب جو اس سائے میں پناہ نہیں لیتا وہ خود بد نصیب ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا کافر بھی اگر دامن تھام لینا چاہے تو حضور جھٹک کر چھڑاتے نہیں ہیں، قبول فرما لیتے ہیں۔ جو بھی کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے قبول فرما لیا جاتا۔
اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اس بچے کو جس کی پیشانی میں اپنا نور نبوت بھی فروزہ تھا اور نور محمدی بھی چمک رہا تھا، اس پیشانی کے انوارات سے لاکھوں سورج شرما جاتے ہوں، اس کی گردن پہ اللہ کی رضا کے لیے چھری رکھی ہوگی تو ان پر کیا کیفیت ہوگی اور کتنی رحمتیں متوجہ ہوئی ہوں گی، کتنے انوارات اترے ہوں گے، کتنی برکات اتری ہوں گی۔ ہم امت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہم پر احسان فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں سنت ابراہیمی ادا کرنے کا حکم دیا اور خود بھی ادا فرمائی، جس کے نتیجے میں آج ہم دمبا بکرا یا گائے بیل یا اونٹ یا بھینس ذبح کر کے ان انوارات سے اپنے خلوص کے مطابق حصہ لے سکتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر تب اترے تھے جب اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں قبلہ رو لٹا کر اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں تو وہ برکات نصیب ہوتی ہیں اپنے اپنے خلوص کے مطابق، جس خلوص سے جس دل سے کوئی کرتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کے وقت۔ اور یہ کتنا بڑا احسان ہے محمد الرسول اللہ کا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہم ایک بکرا، ایک دمبا، ایک جانور ذبح کر کے اس سعادت میں شریک ہو جائے۔ لہذا قربانی کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو قربانی دیتا ہے وہ جانور کو خود ذبح کرے، اپنے کپڑے خون آلود ہونے دے، اپنے ہاتھوں پہ خون لگنے دے، اللہ توفیق دے تو اپنے ہاتھ سے چھری چلائے۔ اصل طریقہ قربانی کا یہ ہے، اور اس تصور کو ذہن میں رکھے کہ اگر جانور کی جگہ یہاں میرا لخت جگر ہوتا تو کیا بیتتی مجھ پر۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا جب ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے تھا تو ان کے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ ہم تو رسومات کے قیدی ہو گئے ہیں۔ قربانی اصل تو یہ ہے کہ قربانی دینے والا اپنی قربانی خود ذبح کرے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں بھی پیشے آ گئے ہیں اور لوگ قربانی ذبح کرنا تو اپنی خلاف شان بھی سمجھتے ہیں، اور اکثریت وہ ہے جو کر بھی نہیں سکتی۔ تو بہرحال ذبح کرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ جتنا جی چاہے گوشت اس میں سے خود کھاؤ، خاندان کو کھلاؤ، جو پسند آئے وہ کھاؤ، لیکن سارا نہ کھا جاؤ۔ ان لوگوں میں تقسیم کر دو جنہیں قربانی کرنے کی توفیق نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ایک دن عید کے دن تو گوشت پکا کر کھا سکے اور اس جذبے میں شریک ہو سکے، اور جنہیں گوشت مفت ملے وہ غربا بھی یہ سوچیں کہ یہ عام گوشت نہیں ہے، اس میں کیفیات ہے، اس میں برکات ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ایک رواج یہ ہو گیا کہ ہر بندہ ایک قربانی دیتا ہے۔ قربانی اپنی حیثیت کے مطابق دینی چاہیے، جسے توفیق ہے وہ 2 دے، 10 دے، 50 دے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک قربانی پر 100 اونٹ قربان فرمایا تھا۔ 100 بکرا نہیں، 100 دمبا نہیں،
100 اونٹ حضور نے قربان فرمایا تھا اور 63 اونٹ خود نہر فرمائے تھے۔ اونٹ کے ذبح کے 2 طریقے ہیں، ایک تو گلا کاٹ کر ایک تکبیر پڑھ کے اس کے یہاں حلق میں نیزہ مارا جاتا ہے جسے نہر کرنا کہتے ہیں، جس سے سارا حلق اور پھیپھڑے تک چھت جاتا ہے، خون کی رگیں کٹ جاتی ہیں اور وہ اس سے حلال ہو جاتا ہے۔ 63 اونٹ خود نہر فرمائے اور باقیوں کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا، باقی انہوں نے نہر فرمائے۔ بعد میں عقدہ کھلا کہ جب آپ کا وصال 63 برس کی عمر میں ہوا تو بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ حضور نے 63 خود کیوں نہر فرمائے تھے۔ تو اگر ایک بندہ صاحب توفیق ہو اور 100 قربانی بھی دے تو سنت ہے، کوئی 10 دے، کوئی 15 دے، کوئی 20 دے، کوئی 2 دے، جو غریب ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ 1 دے، جس کے پاس بالکل نہیں ہے نہ دے۔ رواج یہ ہو گیا ہے کہ عمراء بھی ایک دمبے ایک بکرے پہ اکتفا کر لیتے یا پھر دکھاوے کے لیے ایک بکرا 25,000 کا اور ایک دمبا 35,000 کا خریدیں گے، دکھاوے کے لیے کہ ہم نے اتنے بڑے دمبے کی قربانی دی۔ اچھی چیز ہو، خوبصورت ہو، پسندیدہ ہو، جائز ہونا اور بات ہے اور مستحسن ہونا اور بات ہے۔ جائز تو یہ ہے کہ جانور کا کوئی عضو ایسا نہ ہو جس کا چوتھا حصہ ٹوٹا ہوا ہو، سینگ یا دم یا دانت یا کان، یہ ایک عضو شمار ہوں گے۔ اگر چوتھا حصہ ایک دانت کا بھی ٹوٹا ہوا ہے تو جائز نہیں ہوگی قربانی، سینگ کا ٹوٹا ہوا ہے جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ چل کر مذبح تک جہاں ذبح کرنا ہے جا سکے تو قربانی تو ادا ہو جائے گی، یہ جائز ہے۔ لیکن مستحسن یہ ہے کہ ایسا پیارا جانور ہو جو دل کو بھی کھینچتا ہو، جس کی گردن پر چھری چلانے سے خود بھی کوئی احساس اپنے کو بھی ہو کہ میں اتنا اچھا جانور ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد گوشت کی باری آتی ہے تو گوشت کوشش کی جائے کہ ہر اس بندے تک پہنچے جو نہیں کر سکا ہو، مفلس کو، غریب کو دیا جائے۔ اس کے یہ تحفے مستحسن بات نہیں ہے کہ جنہوں نے خود قربانی کی ہے انہیں تحفہ بھیج دیں، وہ اتنا گوشت آپ کے گھر بھیج دیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ رسم ہے۔ خود کھائیں، دوستوں کو کھلائیں، لیکن مساکین کو، غرباء کو دیں اور بانٹ دیں، یار اس سے فریج نہ بھرا کریں۔ گوشت خرید کر فریج بھر لیا کریں، جانور خرید کر ذبح کر کے کھانے کے لیے رکھ لیں، قربانی کا گوشت مساکین کا حق ہے، انہیں دیں۔ ایک حد تک تو یہ تقسیم ہو ہی جاتا ہے، اگرچہ فریج آنے کے بعد کچھ لوگ ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، چند دوستوں کو دیا، باقی فریج میں رکھ دیا، مہینہ بھر کھاتے رہے، تو مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ عید کے دن غرباء کے حصے میں بھی آئے۔ قربانی کے جانور کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے وہ بھی صدقہ ہے، اس کی کھال بھی صدقہ ہے، لیکن اس کا مصرف کیا ہے؟ سب سے پہلا مصرف ہے، اگر آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی اتنا مفلس ہے کہ وہ صدقے کا مستحق ہے تو اسے دیا جائے۔ عزیز و اقارب میں کوئی ایسا نہیں ہے تو محلے میں، پڑوسیوں میں اگر کوئی ایسا غریب ہے اسے دیا جائے۔ اس سے بھی زیادہ پیسے ہیں آپ کے پاس قربانی کی کھالوں کے تو گاؤں میں، شہر میں، اپنے شہر میں جو غریب ہے اسے دیں، ان کا حق مقدم ہے۔ گاؤں کا، شہر کا، محلے کا کوئی ایسا کام جو مشترکہ ہو، کوئی ایسا کنواں جس سے سب پانی پیتے ہوں، کوئی ایسی گلی جس سے سب گزرتے ہوں، کوئی ایسی بیٹھک جس میں سب بیٹھتے ہوں، اگر اس کی مرمت یا تعمیر کی ضرورت ہے تو اس پر قربانی کے چمڑے کے پیسے لگائے جائیں،
یہ بھی مستحسن ہے۔ حق بنتا ہے کہ اجتماعی امور میں قربانی کے چمڑے کے پیسے خرچ کیے جائیں۔ اس سے بھی زائد ہیں تو پھر قریب تر علاقے میں جو غریب ہیں انہیں دے دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔